अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ साजिद हसन और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सिंध हाउस इस वक्त हॉर्स ट्रेडिंग का मरकज़ बना हुआ है। जिस तरह मंडियाँ लग रही हैं और पैसा मुंतकिल किया जा रहा है, ये सब आइन के ख़िलाफ़ है। आइन में कहीं नहीं लिखा कि जब कोई इलेक्शन हो, कोई इंतखाब का अमल हो, चाहे वो सेनेट का हो, चाहे वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक हो, या फिर चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो, या फिर सेनेट के अरकान की आना जाना लगा हो, या फिर उनको मुंतखब करना हो, इन सब के अंदर एक तरीक़ाकार तय किया गया है। और कहीं नहीं आइन के अंदर लिखा हुआ कि किसी तरह की मंडियाँ लगें, 20-20 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए अरकान को बांटे जाएं और वोट तोड़ने के लिए पैसा चलाया जाए। ये सब खिलाफ आइन है और ये सब कुछ इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर हो रहा है। और वो इदारे जिनकी ये जिम्मेदारी है इन चीज़ों को रोकें, वो सत्तू पीकर सोए हुए हैं और वो न्यूट्रल होने का एक तासुर दे रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह मामला जो है वो आपस में हुकूमतें मिलकर, हुकूमत और अपोजिशन मिलकर तय करें। लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो कुछ हो रहा है, क्या इसके ऊपर आंखें बंद कर देनी चाहिए? और इस सब सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की जो हम आवाम हैं, इसको क्या करना चाहिए, इन लोगों को क्या करना चाहिए और ये आजकल क्या कुछ कर रहे हैं, इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन इस वक्त साफ तौर पर एक फरीक के तौर पर सामने आया हुआ है। वो हुकूमत के खिलाफ जिस तरह सरगर्मी से एक्शन ले रहा है, इतना अपोजिशन के खिलाफ जो मंडियाँ लगी हुई हैं, जो पैसा चल रहा है, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दीर में हाफिजाबाद में जलसे से खिताब किया। इलेक्शन कमीशन उस वक्त बिल्कुल जागा हुआ था और नोटिस जारी करने में लगा हुआ था वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा के ख़िलाफ़, और उनको ये कहने की तो उसको ये नौबत आई कि आपको ये जलसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरह का किरदार इस वक्त सेनेट के इलेक्शन के अंदर हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल खामोश रहा और किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं किया, कोई सरगर्मी नहीं दिखाई, और अरकान की जो ख़रीद व फ़रोख्त हो रहा है, ये जो आइन की खिलाफ वर्जी है, ये सब होती रही। अदलिया, इस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन और जितने भी मुतल्लिका इदारे हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इन चीज़ों को रोकें और वो इसके अंदर अपना किरदार अदा करें, लेकिन उनका किरदार उस तरह सामने नहीं आ रहा जिस तरह आना चाहिए और इस चीज़ को रोकना चाहिए। ये खिलाफ आइन चीज़ है और इन मंडियों की मौजूदगी से जिस तरह बेखबर रहा जा रहा है, ये बहुत से सवालात खड़े कर रहा है। और इस सवालों के जवाबात जो हैं वो आने वाले दिनों में आपसे किए भी जा सकते हैं, और अगर किए भी जाएँ तो किसी किस्म की आइन की खिलाफ वर्जी या कोई ऐसी बात नहीं होगी कि जो बहुत ही अनहोनी बात हो, या किसी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात अगर आयद किए जाएं तो वो कोई अनहोनी बात नहीं है। इसके जवाबात जो हैं वो आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर इन इदारों को और इससे मुतल्लिका अफराद को देने पड़ेंगे। पार्लियामेंट लॉजिस में तशद्दुद हुआ था, जिसकी वजह से हमने सिंध हाउस के अंदर अपने अरकान को रखा हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं और पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई और उसके अंदर ये बात सामने आई कि उन्होंने इस बात का इजहार किया कि पार्लियामेंट लॉजिस के अंदर हमारे अरकान के ऊपर तशद्दुद हुआ था, जिसकी वजह से हमने अपने अरकान को नून लीग के अरकान को, फजलुर रहमान के जो रुकन अरकान हैं कुछ एक आध उनको, और दिगर जो पार्टियां हैं आज़ाद अरकान, जिनके लिए जो एक बात इस हवाले से काफ़ी अहमियत की हामिल है कि पैसा चलाने की अगर हम बात करते हैं और मंडियां लगाने की जो हम बात करते हैं, बहुत से अरकान जो हैं वो आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर आए हैं, और बहुत से अरकान ऐसे हैं जो किसी पार्टी से वाबस्ता भी हैं लेकिन पहली बार असम्बली के अंदर आए हैं। 20 करोड़ और 50 करोड़ रुपए की फिगर जो है वो इनके लिए काफ़ी अहमियत हामिल है। किसी भी पाकिस्तानी के लिए और किसी आम शहरी के लिए या रुकन पार्लियामेंट है उसके लिए ये काफ़ी बहुत बड़ी फिगर है, और इसीलिए बोरियां मुंतकिल की जा रही हैं पैसों की, जिसका इजहार किया है फवाद चौधरी ने। तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो अगर किसी के मुंह में पानी आता है या कोई बहक जाता है कोई रुकन, तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, लेकिन इनको चारा डालने वाला या कोई दाना डालने वाला जो इस किस्म की हरकत कर रहा है वो भी जिम्मेदार है। अरकान और जिन लोगों के मुंह में पानी आ रहा है, जो मुनहरिफ हो रहे हैं, उनकी तो गलती है ही, लेकिन अगर इस तरह की सूरत हाल हुकूमत करती है और लोगों को अपनी तरफ खींचती है या रुकन पार्लियामेंट को हुकूमत की तरफ से वोट डालने की या वज़ीर-ए-आज़म की अदम एतमाद की तहरीक के अंदर खामोश रहने की हिदायत की जाती है, तो अपोजिशन को किसी किस्म का कोई ऐसा मुजाहरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हुकूमत इस वक्त आइन की खिलाफ वर्जी करना नहीं चाहती और ये इल्ज़ामात सिर्फ अपोजिशन की तरफ लग रहे
رہے ہیں اور اپوزیشن کی جانب سے اس طرح کا کوئی الزام نہیں آیا، کیونکہ ایسا کچھ ہو ہی نہیں رہا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پیسے کی آفر کی جائے۔ یہ سب کچھ ان کی پرانی عادت ہے اپوزیشن کی، اور خزانوں کو منہ کھولنا کرپشن کی ہی اس لیے جاتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان بارہا اپنی بات کا اظہار کر چکے ہیں اس بات کا کہ کرپشن کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ الیکشن جیتا جائے، ارکان کو خریدا جائے اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ یوسف رضا گیلانی جو الزام عائد کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر ہمارے ارکان کے اوپر تشدد ہوا، جس کے بعد ہم نے اپنے ارکان کو، یہ ایک بہانہ ہے، بالکل سراسر ایک بہانہ ہے، کیونکہ پارلیمنٹ لاجز کے اندر جو صورتحال کریٹ ہوئی تھی اور جو صورتحال بنائی گئی تھی وہ ایک پری پلان طریقے سے بنائی گئی تھی، اور مولانا فضل الرحمان نے انصار الاسلام کو جس طرح پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھسایا تھا، ان کو یہ سب پتا تھا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی، نہ بھی اگر ہوتی تو کریٹ کر دی جاتی۔ یہ بالکل ایک واضح طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صورتحال بالکل پری پلان طریقے سے کریٹ کی گئی تاکہ ایک بہانہ مل سکے کہ سندھ ہاؤس کے اندر یہاں پر ان کو جمع کیا جائے، اور سندھ ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے اس وقت سندھ پولیس جو ہے وہ ادا کر رہی ہے، اور اس کے جو اسپیشل کمانڈوز ہیں وہ یہاں پر تعینات ہیں۔ یہ بھی آئین کی ایک خلاف ورزی ہے، اور دارالخلافہ کے دارالحکومت کے اندر کسی صوبے کی پولیس آئے اور وہاں پر سیکیورٹی سر انجام دے، یہ بھی اس حوالے سے بھی کافی سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، جس کے اوپر آنے والے وقت میں کئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں۔ اس وقت حکومت جو کرے وہ جائز ہے، کیونکہ جب سامنے آنے والا فریق آئین کی دھجیاں اڑا رہا ہو اور وہ آئین کو کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہو، اور مقابلہ اس وقت برابر کا نہیں ہے، کیونکہ برابر کا مقابلہ اس وقت ہوتا ہے جب حکومت بھی اپنے طور پر پیسہ چلائے اور ارکان کو خریدنے کی کوشش کرے، لیکن حکومت کی جانب سے اس طرح کا کوئی کردار نہیں ہو رہا، اور جن اداروں کو کارروائی کرنی چاہیے وہ خود کو نیوٹرل شو کر رہے ہیں۔ ان اداروں میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الیکشن کمیشن، سپریم کورٹ یعنی عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ شامل ہیں۔ ہارس ٹریڈنگ کے خلاف مضبوط ایکشن پلان بنا رہے ہیں۔ فواد چودھری کا یہ بیان بھی آج سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بارہا متعدد دفعہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ انتخابی اصلاحات کے اوپر بات کریں، اور جس طرح بولیاں لگتی ہیں اور سینٹ کے الیکشن کے اندر جس طرح خرید و فروخت ہوتی ہے ارکان کی، یہ سب آئین کے اندر نہیں ہے۔ اور وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی اگر ہوتی ہے تو کسی قسم کا کوئی سیاسی جماعتوں کو مل کر لاہ عمل نکالنا چاہیے، لیکن وہ سیاسی جماعتیں جن کو یہ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے وہ خود اس کے اندر ملوث ہیں، تو وہ اس کے حوالے سے کیا لاہ عمل اختیار کریں گی اور اس کے اندر اصلاحات لانے کی کوشش کریں گی۔ یہی المیہ ہے جب آئین میں یہ لکھا ہے کہ الیکشن کے ذریعے معاملات ہوں یا کوئی فیصلہ ہو ووٹنگ کے ذریعے، تو اس طرح کی صورتحال کیوں کریٹ کی جاتی ہے؟ اس لیے کریٹ کی جاتی ہے کیونکہ اچھے لوگ جو ہیں یا جس طرح کی ان کے اندر پیسے کی لالچ نہ ہو، لالچی لوگ نہ ہوں، وہ لوگ اسمبلی کے اندر نہ آ سکیں۔ یہ ایک پلان ہے، اور اس پلان کے اوپر جب سے پاکستان بنا ہے کم و بیش اب تک اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی کا رکن ہو، سینٹ کا رکن ہو، وہ سب پیسے کے اوپر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پورے پاکستان کے اندر یہ سب چیزیں جو ہیں جب سے پاکستان بنا ہے اب تک یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی آج ٹویٹ کیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں میچ فکسنگ کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں۔ ایک میچ فکسنگ جو کرکٹ کے اندر ہوتی ہے، دوسری میچ فکسنگ کا وزیر اعظم نے اظہار کیا ہے کہ یہ میچ فکسنگ ہو رہی ہے اور اس کے خلاف میں ایکشن لے رہا ہوں۔ عالمی آخاؤں کے خلاف اگر بات کی جاتی ہے، یا پچھلی حکومتیں جن کے آگے سر جھکاتی تھی، جو ان کے عالمی خدا بنے ہوئے ہیں، اور جہاں پر ان کا پیسہ رکھا ہوا ہے وہاں پر اگر کسی قسم کی کوئی وزیر اعظم کی طرف سے بات کی جاتی ہے تو ان کے خلاف سخت ایکشن اور سخت بیانات سامنے آتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اظہار سامنے آتا ہے، اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ جن کے سامنے اپنے خداؤں کے آگے سر جھکاتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اگر یورپی یونین کے خلاف کوئی بیان دیں تو یہاں پر ان کے پٹھو اور ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کی منتیں کرنے والے، ان کے ترلے کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو آگ لگتی ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم نے دیکھا جب وزیر اعظم نے یورپی یونین کے خلاف بیان دیا تو یہاں پہ فضل الرحمان، شہباز شریف، آصف زرداری اور نواز شریف سب لوگ اس کے خلاف بیان دے رہے تھے، اور پوری ان کی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بیان کے خلاف بات کر رہی تھیں کہ اس طرح کا بیان وزیر اعظم کو نہیں دینا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر ان کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور اگر پاکستان سے ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے پیسے جو ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی لگ سکتی ہے، اس لیے یہ لوگ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہیں، ان کے کہی ہوئی باتیں جو ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد بھی جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے شہباز گل نے آج ٹویٹ کیا اور کہا کہ شہباز شریف کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے اگر عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب دیا تھا۔
یہ وہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر حالات جو ہیں کریٹ ہوتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، گرتی ہیں، اور اب بھی پوری کوشش ہے یورپی یونین کی، امریکہ کی اور انڈیا کی اور تمام جو ایسے فریق ہیں جو پاکستان میں چاہتے ہیں مداخلت کریں کسی نہ کسی طرح، اور ان کو ایک رسائی حاصل ہوتی ہے حکومت میں آنے والی جماعتوں کے ذریعے عمل درآمد کرنے میں۔ وہ رسائی اس وقت بند ہوئی ہے، اور خاص طور پر میں اس وقت بات کروں گا پاکستانی عوام کی۔ پاکستانی عوام اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ جو موجودہ صورتحال اس وقت اسلام آباد میں کریٹ ہوئی ہے اور حکومت کے آنے اور جانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اگلے ہفتے ایک نئی حکومت ہوگی۔ کس دھڑلے سے وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی عوام اس وقت کیا کر رہی ہے؟ پاکستانی عوام ان چیزوں کو انجوائے کر رہی ہے، ان کو مذاق کے اندر اڑایا جا رہا ہے۔ ایک جہاز کی تصویر آتی ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ آخری وقتوں میں جہاز کے اندر یہ لوگ بیٹھاتے ہیں، وہ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے ہیں پاکستان کی عوام، اور بعد میں جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے اور پاکستان کی عوام کے اوپر مشکلات پڑتی ہیں تو وہ گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دو رخی والی باتیں ہیں جس کے اندر پاکستان کی عوام جو ہے وہ اب تک پستی ہوئی آ رہی ہے۔ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس سب صورتحال کی براہ راست ذمہ دار ہیں، کیونکہ مشکلات کا شکار بھی یہی پاکستانی عوام ہوتی ہے، اور مشکلات جب پڑتی ہیں تب ان کو یاد آتا ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ دینا تھا اور کیا ووٹ دینا تھا اور کیا فیصلہ غلط ہوا۔ بہت سی پاکستانی عوام جو ہیں وہ تو ووٹ کے اوپر انحصار ہی نہیں کرتی، ووٹ ڈالنے کی کوشش ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر اس طرح کی حکومتیں مسلط ہوتی ہیں، اور جب ان کے خلاف بات ہوتی ہے، ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات ہوتی ہے، جب ان کو بولنے کا، ان کو آگے بڑھنے کا اور ان کو بڑھ کر حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، تب پاکستانی عوام جو ہے وہ مذاق کر رہی ہوتی ہے، اور اس طرح کے ہنسی خوشی والے اور مزاحیہ قسم کے جو میمز ہیں ان کو کریٹ کیا جاتا ہے اور ان کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس بات کے اوپر انجوائے کیا جاتا ہے، ہنسی مذاق کیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستانی عوام اگر اس معاملے کے اوپر آج کھڑی ہو جائے تو ان چوروں لٹیروں کا صفایا ہو سکتا ہے، اور اس کا صلہ کیا ہوگا؟ پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک باوقار طریقے سے آگے بڑھیں گے، دنیا کے اندر ان کی عزت ہوگی۔ لیکن اس طرح کے جو حالات ہیں اس کے ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں۔ ویڈیو آپ نے دیکھی، چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے، اور یہ آپ کا اپنا چینل ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کیجئے گا۔ اب تک کی جو صورتحال تھی اس حوالے سے جو اب تک ڈیولپمنٹ ہوئی تھیں اس حوالے سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ 24 تاریخ تک شیخ رشید احمد جو ہیں وہ بتا چکے ہیں کہ صورتحال ایسے رہے گی، تو جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی، غیر ضروری چیزوں کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ویڈیو کے اندر ضروری چیزیں شامل ہوں اور غیر ضروری باتیں جو ہیں وہ زیادہ شامل نہ ہوں جن کی وجہ سے آپ کا ٹائم بھی ضائع ہو۔ اس لیے ٹائم ضائع نہیں کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔